لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد جس آیے کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ روزہ صرف اسی امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی امتوں میں اللہ کی طرف سے روزہ واجب تھا۔ اس لیے قرآن کہتا کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے تمہارے اوپر روزہ واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ واجب کیا گیا تھا۔ تو صاحب یہ روزہ واجب کیا کیوں گیا ہے؟ ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ کو تمہاری کسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، روزہ بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ صلوات پر محمد، تقوی بھی آئے گی بات۔ یہ ایک چیز آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے نا، تو ایک جگہ یہ ہے قرآن کہتا ہے جنرل عبادت کی بات، وہاں کے انداز میں اور روزے کی آیت کے انداز میں فرق ہے۔ وہاں ارشاد ہوتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو خدا کی۔ تو جب عام عبادت کی بات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اے انسانوں، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ جب روزے کی بات آتی ہے تو انسانوں سے خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزہ واجب ہے۔ اس کا مطلب بقیہ عبادتیں ہماری انسانیت کو ظاہر کرتی ہے، روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ خوف تو جہاں عام عبادتوں کی بات ہے وہاں انسان سے خطاب ہے، اور جہاں روزے کی بات ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی بقیہ عبادتیں، ساری عبادتیں انسان کی انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، روزہ انسان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ وجہ ہر عبادت میں مکاری ممکن ہے، ہر عبادت میں۔ نماز پڑھ رہے تھے، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے،
اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تب تک دیکھا جو ہے وہ یہ آ گئے. جیسے یہ احساس ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے بھائی؟ اچھے خاصے تم نماز پڑھے تھی، یہ کیا حرکت شروع کر دی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کتنے خلوص سے پڑھتے ہیں. اس نماز میں بھی مکاری ہے، اس نماز میں بھی دکھاوا ہے. کیا نام ہے آپ کا سر؟ امیر بھائی. وہ جو ہم نے کل 500 روپے دیے تھے آپ کو فلاں فقیر کو دینے کے لیے، دے دیا آپ نے؟ ابھی دیا نہیں دیا بعد میں پوچھ لیتے یار، ممبر سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ پبلک کو پتا چلے ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو غریب کی مدد ہو، حج ہو، کربلا ہو، زیارت ہو، نماز ہو، سب میں مکاری ممکن ہے. اللہ کا شکر ہے 8 حج کر چکا ہوں. تو کر چکے ہو تو دل میں رکھو نا، ممبر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اللہ کا شکر ہے 15 بار کربلا گیا ہوں، اب الحمدللہ. مگر پبلک کو سنا کہ کیا ہر عبادت میں، وہ چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زیارت ہو، چاہے غریب کی مدد ہو، کسی یتیم بچے کی فیس جمع، سب میں مکاری ہے سوائے روزے کے. کیسے نہیں ہو سکتا؟ روزے میں بھی مکاری ہے. میں نے کہا مثلا مولانا بسم اللہ چائے نہیں، ماہ رجب چل رہا ہے نا، میں روزے سے ہوں، ٹھیک. لیکن اب جب ہم گھر میں آئے، تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، تو اب پانی پی لو، اب کچھ کھا لو. اب کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم کچھ نہیں لے رہے وہ اس کے لیے ہے. جب اس کے لیے ہے تو اس کا مطلب ایمان سلامت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن بقیہ عبادتوں کے لیے انسان کو کہہ رہا ہے، روزے کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوات بر محمد و چنانچہ اس اہمیت اس قدر ہے. آپ کے یہاں تو آج سے شروع ہوا نا، ہم آج آئے ہیں، آج سے شروع کریں گے. 10 دن ہم رہیں گے، پھر اور بھی ہیں، پھر اور ہیں، پھر اور ہیں، پھر اور ہیں. ماشاءاللہ پورے مہینے رہے گا. اللہ توفیق دے جن لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا. مگر اس مہینے کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہم نے آج سے شروع کیا ہے. رسول اللہ نے رمضان کے بارے میں شعبان کے لاسٹ جمعے میں خطبہ دے دیا ہے، وہ میں یہاں لکھ کے لایا ہوں. صلوات بر محمد. 2-3 دن چلے گئے، 1-2 دن چلے گئے تیز. راوی کہتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم. اس میں تو انہوں نے کہا ذات یوم، اور کتابوں میں ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اور ایک روایت بڑی غضب کی ہے امیر المومنین سے. فرماتے ہیں رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان بولیے رسول اللہ کا مہینہ ہے. اور اب یہاں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رجب علی کا، شعبان نبی کا، رمضان خدا کا. تبھی تو کسی شاعر نے کہا جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. صلوات بر محمد. اور اسی لیے بعض بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ ماہ مبارک رجب سے رمضان المبارک کا سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا تھا، استقبال کا، وہیں سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. فرماتے قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. خالی خولی نہیں، بالبرکت 1، والرحمت 2، والمغفرہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت اور بخشش کے ساتھ. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں میں افضل ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ،
اس کے دن سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کا ایک ایک پل، اس کی ایک ایک گھڑی تمام گھڑیوں اور پلوں سے افضل ہے۔ هُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَى ضِیَافَةِ اللَّهِ، جس میں تم مدعو کیے گئے ہو، جس میں تم بلائے گئے ہو، کاہے کے لیے؟ اللہ کی مہمانی کے لیے۔ جو میں نے کہا نا کہ اگر آپ اس وقت شب اول ماہ مبارک میں موجود ہیں، مسجد میں ہیں، اس کا مطلب خدا نے مدعو کیا ہے، آؤ شکر ادا کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، کچھ کرنا تھوڑی تھا، میں یہاں آیا ہوں، گھر سے نکلا تھا ایئرپورٹ جانے کے لیے، گاڑی لڑ جاتی، پیر ٹوٹ جاتا، بجائے خواجہ مسجد میں تقریر کرنے کے اسپتال میں لیٹے ہوئے۔ کچھ کر سکتا ہے آدمی، یہ توفیق اس کی۔ ایک بزرگ عالم دین تھے ہمارے یہاں، خدا غریق رحمت کرے، رضوان اللہ علیہ، ماہ مبارک رمضان میں ان کی آنکھ میں کچھ ہو گیا، وہ بلنی کہتے ہیں ہم لوگوں کی طرف، وہ نکل آئی۔ ہم لوگ گئے عیادت کے لیے، کیا حال ہے حضور، خیریت؟ کہنے لگے میاں کیا خیریت، ماہ مبارک رمضان ہے، توفیق چھن گئی ہے، آنکھ کا حال یہ ہے، دعا نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ اگر خدا نے صحت دی ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو یہ شکر کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ صلوات اور محمد هو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، جس مہینے میں تم بلائے گئے ہو، پکارے گئے ہو، دعوت دی گئی ہے، مدعو کیے گئے ہو اللہ کی ضیافت کے لیے۔ آپ کے لڑکے کی شادی ہو گئی، آئے جب آپ نے شادی میں وہ کارڈ وارڈ چھپوایا ہوگا نا، خط بولتے ہیں فوجوں میں، کیا بولتے ہیں، وہ جب تیار کیا ہوگا تو پورے بمبئی کو بلایا آپ نے، پھر کتنے لوگوں کو، 100 200 400، کن کو بلایا؟ کہ یا تو رشتہ داروں کو بلایا ہے نا، خاندان والوں کو بلایا، صرف وہی تھے یا کچھ اور بھی؟ کہ نہیں اور بھی کچھ لوگ تھے۔ کہ وہ کس کو بلایا؟ کہ جن کو ہم نے صاحب عزت سمجھا، جن کو بڑا سمجھا، جن کو صاحب شرف سمجھا، ان کو بلایا۔ آدمی سب کو نہیں بلاتا، پیغمبر بھی کہہ رہے تم کو بلایا گیا ہے، جیسے تم سب کو نہیں بلاتے ویسے ہی اللہ سب کو نہیں بلاتا۔ تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ نے تم کو صاحب عزت سمجھا، اس لیے بلایا۔ صلوات یہ ہے آدمی۔ اور سنو، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس، بولیے، تسبیح ہے۔ وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند عبادت۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں جو کرو گے وہ عمل تمہارا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب جب اتنا بڑا مہینہ ہے یہ، تو پھر اس کو ایسے مت گزارو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، پس پکارو اللہ کو سچی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ۔ ایک روایت یہاں رک کے الگ سے سنا دیتا ہوں، خدا کے یہاں کتنا نہیں دیکھا جاتا، خدا کے یہاں کیسا دیکھا جاتا ہے۔ صلوات کیسا دیکھا جاتا ہے، نیت کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت بڑی غضب کی ہے، پیغمبر سے ہے ظاہراً، فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک۔ ہلاک مانے اسلم صاحب مر گئے۔ دیکھیے ہر جگہ ہلاک کے معنی مرنے کے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو اسکول میں پڑھایا گیا نا اپوزٹ لکھو، فلاں جگہ گولی چل گئی 4 لوگ ہلاک ہو گئے یعنی مر گئے، لیکن ہر جگہ ہلاک جو ہے وہ زندگی کا اپوزٹ نہیں ہے، کہیں ہلاک نجات کا اپوزٹ ہے۔ الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک یعنی کسی کو نجات، الا العالمون، سوائے علماء کے، ان کو نجات ہے۔ اب ایک صاحب عالم ہے خوش، چلو ہم بچ گئے، کرنا
والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ملے گی الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اب وہ خوش ہو گئے ہم عالم بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں، کہا نہ، پھر بھی خوش مت ہوئیے، والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا۔ اللہ کے ہاں کتنا نہیں دیکھا جاتا، کیسا۔ اب صاحب آپ عالم بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، کہ پھر بھی مطمئن نہ ہو، صلوات سناتا پھر بھی مطمئن نہ ہو، اس لیے کہ ایک دشمن ہمارا ایسا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے وہ ہم کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، بخشیں گے نہیں تم کو، چھوڑیں گے نہیں تم کو جب تک جہنمی نہ۔ دیکھیں دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے امیر بھائی کی لڑائی ہو گئی، زبردست ہنگامہ، دو چار لوگ قوم کے آئے کہنے چھوڑیے، انہوں نے جو ہے وہ معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، سلو ہو گئی۔ نہیں صاحب مقدمہ چل گیا، سلو نہیں ہوئی، 10 سال مقدمہ چلا، یہ جیت گئے میں ہار گیا۔ دو ہی صورت تو ہے نا، اگر ہمارے آپ کے جنگ ہو جائے تو یا تو آپ جیت جائیں گے ہم ہار جائیں گے، یا ہم جیت جائیں گے آپ ہار جائیں گے، یا مصالحت ہو جائے گی، یہی ہوگا نا۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس سے ہمارے ہاں صلح کی گنجائش نہیں ہے، یا وہ ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم دے گا، صلوات، اتنا زبردست دشمن۔ اور ایسے ایسے لوگ ہماری آپ کی اوقات، رکیے چلیے ابھی تو 10 دن ہے، اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، یہ قصہ سنیے جب تک اس کو جو ہے وہ ہم کو جہنم میں نہ پہنچ۔ اچھا چھوٹے موٹوں کی بات چھوڑیے، بڑے بڑے لوگ، ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے مستجاب الدعوات، کیا؟ مستجاب الدعوات کا مطلب جو کہا اللہ نے کہا ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے سر کہ کوئی آدمی اہل بیت کو چھوڑ کے، معصومین کو چھوڑ کے، کیا یہ ممکن ہے کوئی آدمی اتنا بڑا ہو جائے کہ جو کہہ دے اللہ مان لے گا؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے صاحب، حدیث قدسی ہے، سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے کہ اللہ فرماتا عبدی اطعنی، میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں گا، اقول کن فیکون تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، ہو جاتی ہے، تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ جس چیز کے لیے کہے گا ہو جا، ہو جائے گی۔ یہ چیز ناممکن نہیں ہے۔ ایک چچا میاں کوئی بزرگ چلے جا رہے تھے، عورت اپنے جو ہے وہ بالا خانے پر چھت جو بھی تھی کپڑا پھیلا رہی تھی، گود میں بچہ، ایک ہاتھ سے کپڑا، بچہ جو ہے وہ مچلا نہیں سنبھال پائی، چھوٹ گیا اوپر سے نیچے، ماں ہے چیخی، ادھر سے ایک چچا میاں چلے آ رہے تھے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، چچا میاں جیسے ہی دیکھا یا اللہ، وہ بچہ وہیں فضا میں رک گیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھے آدمی آئے، انہوں نے پکڑا بچے کو، رکھ دیا زمین پر، پبلک نے گھیر لیا۔ اب کیا چیز ہے بھائی، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، نبی کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، کہنے لگا کچھ نہیں یار، تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ ہماری طرح کے آدمی تو ہم تو چلاتے رہے، نہیں سنتا اللہ کا، اس کا بھی حساب و کتاب ہے، 2 دونا 4، 70 سال کا 80 سال کا ہو گیا ہوں، 60-70 سال سے اللہ کہہ رہا یہ کرو، میں نے کہا یس، یہ کرو، میں نے کہا یس، یہ کرو، میں نے کہا یس، 70 سال سے میں ہاں ہاں کر رہا ہوں، ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے بھی کہا یس، صلوات برما، ناممکن تھوڑی ہے۔ اور اب میں آپ کو قرآنی قصہ سناتا ہوں، مجمع البیان تفسیر کی کتاب ہے، ہمارے یہاں جو گورنمنٹ والے مدرسے ہیں
ان میں فاضل میں یہ مجمع البیان پڑھائی بھی جاتی ہے. اور پتہ کتنے غضب آدمی کی کتاب ہے یہ مجمع البیان، تفسیر کی ہے 5 جلدوں میں. مرحوم طبرسی، پہلے ان کے بارے میں سنیے تاکہ ان کی نقل کی ہوئی بات کا وزن محسوس. ان کو سکتہ ہو گیا، گھر والے سمجھے مر گئے، غسل و کفن کر کے ان کو دفنا دیا گیا. اب ان کو جو ہے قبر میں اچانک جو ہے وہ ہارٹ بیٹ چل گئی، ہوش آ گیا، سمجھ گئے پڑھے لکھے تھے کہ لگتا ہے یہ ہم کو جو ہے ہو سکتا موت سمجھ کے دفنا دیا. اب کیا کریں؟ وہاں سے چیخیں گے بھی تو آواز باہر نہیں جائے گی. ماہ مبارک رمضان کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اے وسیع حسن دعا کر خدا اس مہینے میں تجھے قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی وقت انہوں نے کہا خدا اگر یہاں سے نجات مل گئی تو قرآن کی تفسیر لکھوں گا. اور پھر پکارنا شروع کیا. کچھ بچے جانور چرا رہے تھے، اللہ نے آواز اوپر بھجوائی، لڑکوں نے شور مچایا، پبلک آئی، قبر کھودی گئی، نکل آئے صحیح سالم. تو اب انہوں نے نظر پوری کی اپنی منت. 5 جلدوں میں ان کی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن. اس میں یہ قصہ لکھتے ہیں. اتنے بڑے آدمی کا حال یہ ہے، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ صلوات بر محمد. اسی لیے رک جائیے، ایک حدیث اور نقل کر. اسی لیے دین جو سب سے زیادہ تاکید ہمارے ساتھ کرتا ہو، خبردار چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، نماز دعا، خبردار کبھی اینٹنا مت، کبھی غرور مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا. اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے حضرت داؤد پر وحی نازل کی. فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ. پالنے والے کیف ابشر المذنبین، یہ کیا مطلب ہوا؟ گناہگاروں کو خوشخبری دے دے، صدیقوں کو ڈرائے. آواز قدرت آئی بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلَّا يُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ، خبردار صدیقوں کو ڈراؤ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرماتے دخل رجلان المسجد، 2 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق. فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں مسجد سے نکلے. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق صدیق، سپرلیٹو ڈگری، اور جو فاسق تھا وہ صدیق ہو چکا تھا. مولا ایسا کیسے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر گھمنڈ، فاسق جتنی دیر مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ. وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، یہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق ہو گیا. کہا صاحب ایسا کیسے؟ 10 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں نے کہا کربلا پریکٹیکل کا نام ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو جا کے کربلا میں دیکھ لو. ایک سے ایک مدینے میں تلاوت کرنے والے ٹہلتے رہ گئے. جو امام کو گھیر کے کربلا لایا وہ ہر قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن گیا. صلوات در محمد. یہ ہے. تو آج پہلے دن وسیع حسن سال شروع ہو رہا، یہ رمضان نہیں بلکہ یوں دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کا یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. اب سے اب سدھر جاؤ بیٹا، اب سے اپنے کو ٹھیک کر لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اینٹھو مت. تو ہاں، تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ شیطان بخشنے والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں اسی مجمع البیان میں مرحوم طبرسی لکھتے ہیں کہ ایک عابد تھا مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات یعنی جو کہا اللہ نے سن لیا.
نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اب ان کو پریشانی ہے، جناب ذرا دعا کر دو، یا اللہ ہو گیا، دھیرے دھیرے مشہور ہو گئے۔ نام تھا ان کا برسیسا، بے رے ساد یہ ساد الف، برسیسا یا عابد، شہرت ہو گئی، بھیڑ لگنے لگی برسیسا کے یہاں، جناب کے یہاں۔ اس شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی مادرزاد، پیدائشی نابینا۔ لڑکوں نے کہا کہ باپ سے کہ اس طرح کے جو ہے وہ جناب کے لیے سنا ہے، آپ کہیے تو لے جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی لے جا، اچھا مرتا نہ تو کرتا کیا، ہر طرف سے مایوسی، لے جا۔ لے کے آئے تو پہلے تو انہوں نے دھونس جمانا چاہیے، ہم حاکم شہر کے بیٹے ہیں۔ یہ بات مصیبت یہ گھوم جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے متقیوں کے صفات کے بارے میں۔ اس میں ایک جگہ متقیوں کے بارے امام فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ، متقی کی نگاہ میں خدا بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک علامت یہ بھی ہے متقی کی، وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، وہ کسی کے آگے پیچھے نہیں گھومتا۔ عظم الخالق فی اعینہم، اس کی نگاہ میں خدا عظیم، نتیجہ فصغر ما دونہ، اللہ کے علاوہ جو ہے سب وہ برسیسہ عابد مستجاب الدعوات۔ آپ ہوں گے بڑے آدمی، اپنے گھر کے ہوں گے، حاکم اپنے آئے گا کہ کچھ نہیں، میرا طریقہ ہے، وہ دباؤ میں نہیں آیا کہ حاکم شہر کے بیٹے ہیں، کہ میرا طریقہ ہے، میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو اس قانون پر عمل کرنا ہے تو کیجیے اور نہ جا سکتے، مرتا نہ تو کرتا کیا چھوڑ کے چلے گئے۔ شیطان اتنے بڑے آدمی کو نہیں چھوڑ رہا تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ صبح ہوئی، اب سارے بیمار لوگ دعا کرانے والے بیچارے بیٹھے ہیں، کیا ہے بھائی، یا اللہ یا اللہ، ہوتا گیا۔ لاس وہ نابینا بیچاری اندھی تو ہی ہے، جہاں بھائی لوگ بیٹھال کے وہاں بیٹھی ہے، خالی ہو گیا عبادت خانہ، کیا بھائی تمہارا کا صاحب نابینا، یا اللہ، تو جیسے بٹن دبائیے فوراً بلب جلتا ہے نا، وہی تو اس نے کہا یا اللہ، بینا ہو گئی، کتنا بڑا معجزہ ہے یہ تو ہو گیا نا۔ اب بتائیے اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف اتنا بڑا کوئی اللہ والا ہے کہ ایک یا اللہ کہے اور اندھے کو آنکھ مل جائے؟ بہت بڑا نا۔ شیطان اس کو نہیں بخش رہا ہے تو ہم آپ کیا ہیں؟ صلوات۔ اب سنیے اب شیطان، اچھا ایک تو وہ پہلے سے ٹھیک ٹھاک شکل و صورت، اب جو آنکھ آئی تو اور شیطان گھس گیا۔ اب ممبر کا ادب بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور بات آپ تک پہنچانا بھی ہے، تو بڑا لحاظ کر کے، سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ حدود شریعت سے تجاوز کیا، اللہ اکبر، اتنا بڑا عابد، گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ اسی لیے دین سمجھاتا ہے جب تک جان میں جان ہے تب تک ڈرتے رہو، آخر وقت تک شیطان مایوس نہیں ہوتا ہم سے، یا ہار جائے گا یا جہنم میں پہنچا کے دم لے گا۔ اب جب شہوت کا بھوت اترا، اور یہ کیا کیا تم نے، اب یہ تو لڑکی بتائے گی جا کے کہ اس نے جو ہے وہ عابد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور ساری زندگی کے جو کچھ عزت آبرو بنی ہے سب ختم۔ اب شیطان پھر آیا کہ اب تو گئے بیٹا، اب یہ تمہاری عزت آبرو گئی اور تختہ دار پر الگ چڑھو گے، کیا کریں؟ اب شیطان نے پھر مشورہ دیا، مار دو۔ دیکھیے ایک گناہ تو ہوا ہی تھا جس کو زنا کہتے ہیں، دوسرا مار دو، جب زندہ ہی نہیں رہے گی تو کیا بتائے گی کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اب اس وقت آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، ایک سے بچنے کے لیے دوسرے قتل۔ کون ہے یہ؟ مستجاب الدعوات۔ وسیع حسن تم کس بات پہ ایٹھے ہوئے ہو؟ تمہاری اوقات اتنے بڑے آدمی کے مقابلے میں کچھ ہے؟ مار دیا۔ اب جب مارا تب ہو رہی یار یہ کیا،
اب کہاں لے جاؤں؟ پھر شیطان نے رائے دی کہ دیکھو اب تو گئے بیٹا، لہذا ایک صورت ہے، یہی جو ہے وہ گڈھا کھود کے دفنا دو، اس پر اپنا مسلح بچھا دو، تم اتنی بڑی شخصیت تمہارے اوپر کوئی شک تھوڑی کرے گا۔ وہ بھی کر لیا اور وہ برابر کر کے اس پر مسلح بچھا کے بیٹھ گئے۔ اگر کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، ہر مسلح قابل اعتبار نہیں ہے، صلوات، پر پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ بات اچھا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، 10 بجے سو کے اٹھیں گے، 11 بجے، یہی تو ہوتا ہے نا، جبکہ روایات کہتے بھیا روزی لینا تو سویرے اٹھو، لیکن بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، 9 بجے سو کے اٹھیں گے، 10 بجے سو کے اٹھیں گے، 11 بجے۔ تو اب وہ صاحب جب لڑکے سو کے اٹھے، ارے یار آپا کو لینے جانا تھا، وہاں سے آئے عابد کے یہاں، حضور وہ ہم رات اپنی کل بہن کو چھوڑ گئے تھے، کہاں ہو تم لوگ؟ وہ بیچاری کب تک انتظار کرتے کرتے گئی۔ اب عابد کے اوپر کوئی شک تو ہوگا نہیں، مان گئے۔ جیسے ہی چلے، شیطان کیا ہے معلوم ہے کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے؟ کان من الجن، قرآن کہتا ہے جن ہے۔ جن کی خصوصیت پتہ ہے کیا ہے؟ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر لے، وہ آدمی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کتے کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، جن جو چاہے شکل، وہ آدمی کی شکل میں آ گیا ان لڑکوں۔ کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ وہاں وہ برسیسا ہے عابد۔ کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہو گئی بہن ہماری گئی گھر۔ کہا میں وہ عابد جھوٹ بولتا ہے کیا؟ کہا اس نے تمہاری بہن، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب آدمی کسی کا مرید ہو جاتا ہے نا تو جلدی اس کے بارے میں بیچارے کی سوچ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ارے یار آگے سنو، تم اتنے میں تپ رہے ہو اور اس کے بعد اس نے تمہاری بہن کا قتل کر دیا، ایسا کیسے ہوگا؟ کہلا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، وہی دفنا رکھا، جاؤ مسلح ہٹا کے دیکھ لو۔ لڑکوں نے بھی کہا یار پیدائشی اندھی، اس کو راستہ واسطہ تو پتہ نہیں جائے گی کہاں، لاؤ دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اب جب مسلح ہٹایا تو تازی مٹی تو پتہ چل جائے گی نا، کھودا گیا لاش نکل آئی، تو اب تو کسی گواہ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ بات پہنچی اس لڑکی کے باپ تک جو حاکم شہر ہے، اس نے کہا لٹکا دو اس کو تختہ دار پر۔ دیکھیے ابھی بھی صلوات در محمد وآلہ، اب بتائیے یہاں تک ہو گیا، کیا برسیسہ عابد یہ گناہ کرنے کے بعد معاف ہونے کا چانس ہے؟ بولیے، معاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ زنا کیا خدا کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ مرڈر کیا ہے جو ورثہ ہے وہ معافی دے دے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ نہیں بھی ہوا تو اب دوسرا مسئلہ، صلوات بر محمد۔ نہیں معاف ہوا بقول آپ کے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں 200 سال 300 سال 400 سال جھیلے گا، لیکن چونکہ مومن ہے واپس آ جائے گا۔ شیطان اس پر قانع نہیں ہے کہ گناہ کروا کے ہم 200 سال کے لیے ان کو جہنمی بنا دیں، نہ، ابھی بھی شیطان ہارا نہیں ہے۔ پکڑے گئے، حاکم نے کہا لٹکا دو، تختہ دار پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی تختہ دار پہ ان کو لٹکایا گیا، شیطان سامنے آ گیا۔ دیکھیے ابھی گناہگار ہے مگر مومن ہے نا، اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، اپنے نبی کو نبی سمجھتا ہے، گناہگار ہے، سزا کاٹے گا، واپس ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ مشرک۔ بقیہ اگر مومن ہے تو جہنم میں جا سکتا ہے گناہ کاٹ کے، البتہ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے، کبھی کبھی شفاعت 300 برس کے بعد ہوگی۔ صلوات اور محمد، ہاں ہوش میں رہیے وسیع صاحب، ہوش میں رہیے۔ بہرحال تو شیطان آ گیا سامنے، کہنے لگا بچا لیں گے۔ ایک جو سب سے غلط جملہ
ہم لوگوں کو بچپنے سے سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ جان ہے تو سنا ہے، نہیں سنا ہے؟ اس سے غلط جملہ نہیں ہو سکتا. جان ہے تو جہان ہے. اصل جملہ کیا ہونا چاہیے؟ دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے. اور یہی تو امام حسین نے کہا بھی ہے، صلوات پہلے وہ سنیے. دیکھیں مشکل کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی اتنے ہی اقوال کو پکڑتے ہیں جتنا ہم کو سوٹ کرتا ہے. بہت مشہور ہے نا، اس ذلت کی زندگی سے، یہ کس کا جملہ ہے؟ ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے، لیکن اصل جملہ امام حسین کا ہے، بلکہ پورا شعر ہے امام حسین کا. الموت اولا من دخول آری، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. یہ تو ایک مصرع ہوا بھیا. امام حسین علیہ السلام ایک مصرع کہتے تھے، پورا شعر سنائیے. اب دوسرا مصرع امام، الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. اگر معاملہ یہ ہے کہ یا تو ذلیل ہو کے زندہ رہو یا مر جاؤ، تو امام کہتے ہیں مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. لیکن اگر معاملہ یہاں پھنس جائے کہ یا تو ذلیل ہو کے زندہ رہنا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تب کیا طے کیجئے گا؟ ذلت 10 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، جہنم 1 سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتا. لہذا وہاں امام حسین نے کیا کہا؟ والعار اولا من دخول النار، ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. صلوات غور کر رہے. تو پورا شعر امام سلام اللہ علیہ کہ یہ العار اولا، الموت اولا من دخول العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. والعار اولا من دخول النار، اور ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. 2-4 سال مہینہ ذلیل ہو جاؤ مگر دین کا سودا مت کرو، عاقبت کا سودا مت کرو. یہی نا مطلب ہوا. تو اب جو جملہ ہم کو سکھلایا گیا، جان ہے تو جہان ہے، نہ بقول امام حسین کے دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے. زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی. اس کی بھی زندگی کٹتی ہے جو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، اس کی بھی زندگی کٹتی ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے. زندگی تو کٹ ہی جائے گی، وقت رکنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد. اور دیکھیں اسی میں پھنسا ہے، رک جائیے بات آگے، اسی میں پھنسا ہے عمر سعد. جان ہے تو جہان ہے. ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا. اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص بڑے لوگوں میں بھیا کمانڈر ہے فوج کا. ایسا نہیں کہ وہ امام حسین کو نہیں جانتا اور مولا کو نہیں جانتا. اور وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ رائے کی حکومت کا پروانہ دیا گیا، چلیے بھائی ٹھیک کا، مگر ایک کام کرنا ہے. کیا؟ کہ حسین کا قتل. پہلے جھٹکے میں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ابن زیاد نے کہا پرچہ واپس لائیے. اگر اس وقت اس نے وہ پرچہ منہ پہ مار دیا ہوتا، دین ہے تو جہان ہے، تو بچ جاتا نا. اس نے کہا صاحب ہم صبح جواب دیں گے. پوری رات تاریخ کہتی ہے وہ جگتا رہا اور سوچتا رہا، یار ورے منیتی، رے میں میری پرانی وہ ہے، مگر حسین بھی معمولی چیز نہیں ہے، نبی کے نواسے ہیں، ان کا قتل آسان نہیں ہے، جہنم ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ پھنسا ہوا ہے اس میں. آخر میں وہی فیصلہ کیا، جان ہے تو جہان ہے. آخر میں کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج حسین کا قتل کر لیتے ہیں، رائے کی حکومت لے لیتے ہیں. سأتوب بعد سنتین، 1-2 سال بعد توبہ کر لیں گے. مطلب وہی ہوا نا، جان ہے تو نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جان ہے تو جہان نہیں ہے، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے. برسی سائے عابد
تختہ دار پہ پہنچ گیا، اب شیطان آ گیا، بچا لیں گے. دیکھیں ابھی تک گناہگار تھا مگر کافر نہیں تھا. شیطان اس وقت تک ہم کو بخشنے والا نہیں ہے جب تک کافر نہ بنا دے. صلوات بر محمد. اور کہتا ہے بچا لیں گے. کہنے لگا بھائی بچا لو کا ایسے تھوڑی، میرے لیے کہ بولو کیا کرنا ہے، کہ ایک سجدہ کر لو میرا بچا لوں گا. یہ اسی میں پھنس گیا، جان ہے تو جہان ہے. اس نے کہا کہ صاحب یہاں تختہ دار پر کیسے سجدہ کر لیں، کہ ہم کو اللہ کی طرح نہیں ہے وضو ہو اور قبلہ رخ ہو اور سجدہ کچھ نہیں، میرے سجدے کے نیت سے خالی پلک جھپکا لو میں مان لوں گا. یہ اس کے سجدے کے نیت سے پلک جھپکائی، روح نکل گئی. وہ انسان جو کل تک مستجاب الدعوات تھا. تمہاری کیا اوقات ہے وسیع حسن؟ تو مجلس پر تمہارے تو پیچھے اور لگے گا وہ. لہذا میرے بھائی یہ مہینہ رمضان کا، اس مہینے میں سخت ضرورت ہے دعا کرنے کی، خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. اور اس کے لیے ایک چیز اور سنا دیں. ماشاءاللہ آپ لوگ دعاؤں والے ہیں، بہت سے لوگ متوجہ بھی ہیں، شاید ایک آدھ لڑکے ہوں جن کے لیے نیا ہو جائے تو کہتے چلو صلوات پر محمد. تو کیا کریں؟ ایک روایت کہتی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اس کو کافر بناؤ اور نہیں تو کم از کم دین میں شک ڈال دو. آغا گلپائگانی کا نام سنا ہے؟ مرجع تھے. ان سے نقل کیا ہے شہید دستغیب نے، نہ انہوں نے نام لیا، درست بھی نہیں تھا، اور شہید دستغیب نے بھی ان کے حوالے سے لکھا. ایک بزرگ عالم دین آغا گلپائگانی کے مباحث کلاس فیلو کہیے آج کی زبان، تو جو ان کے کلاس کا ہوگا ساتھی ہوگا مباحث ہوگا، وہ بھی تو کچھ ہوگا نا. قم جیسی سرزمین میں پتہ چلا کہ بیمار ہے اور بچنا مشکل ہے. آغا گلپائگانی نے سوچا بچپنے کا دوست ہے، عیادت کو چلتے ہیں. آئے عیادت کو، اور اچھا آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیے لیکن بچپنے کی دوستی بے تکلفی تو رہتی ہے. اور کیا حال ہے وہ سب. تب تک اس دوسرے عالم نے پوچھا آغا گلپائگانی سے، گلپائگانی صحیح بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ بہت توجہ سنیے، دعا کیجئے میں سمجھا پاؤں. آغا گلپائگانی نے کہا یار صحیح بات تو یہ کہ پڑھنے میں تم تیز تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پڑھنے میں وہ تیز اور مرجع یہ، اس کا مطلب خالی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ اللہ سے بھی لو لگائی جاتی ہے. صلوات در محمد. سنیے کیسے کیسے لوگ برباد ہوئے، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ گلپائگانی بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آغا نے فرمایا بھائی صحیح بات یہ کہ پڑھنے میں آپ تیز تھے. کہا آپ بتاؤ تم کو خود اقرار ہے کہ میں تم سے تیز تھا پڑھنے میں، اب بتاؤ اللہ کی عدالت کہاں گئی؟ پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. آغا گلپائگانی کہتے ہیں یہ جملہ کہا ہچکیلی مر گیا. عالم دین کہتے ہیں میرے سامنے وہ آدمی اللہ کی عدالت کا انکار کر کے مرا. اللہ کی عدالت کا انکار کرنے والا کافر ہوا نہیں ہوا؟ تو مجھ کو پتا یہ کافر مرا، جن کو نہیں پتا وہ نماز پڑھا دے، مجھ کو تو پتا ہے نا. کہنے لگے میں قم سے سفر کر گیا ورنہ مجھ کو نماز جنازہ پڑھانی پڑے گی. جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو چٹ مجلس پڑھ کر کے تم ایٹھ رہے ہو. شیطان سے ڈرتے رہو وسیع سے. تو جب آدمی مرنے لگتا ہے شیطان روایت کہتی ہے اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اس کو کافر بناؤ اور نہیں تو کم از کم اس کے دین میں شک ڈال. جیسے یہ ہے اللہ کی عدالت کہاں گئی؟ کہ صاحب یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، تب کیسے بچا جائے؟ کہ بچنے کا ایک راستہ اہل بیت نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے.
اور اسی لیے میں کہتا ہوں نا جتنا شکر ادا کریں آپ کم ہے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، تین چیزیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر ایک بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، برین کانا و فاجرین، ماں باپ اچھے ہو یا برے ہو آپ کو نیکی کرنا ہی ہے، ان کی اچھائی برائی خدا سمجھے گا۔ دو، بھول گیا، صلوات بر محمد و آل وفاء العہد، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جس سے وعدہ کیا وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ دو، تین، اداء الامانہ، امانت کی واپسی، چاہے امانت والا اچھا ہو چاہے برا ہو۔ رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نے ہجرت کی تھی کہ نہیں کی تھی امیر بھائی؟ نہ، حضرت علی کی نہیں آئے تھے نا۔ کیوں نہیں آئے تھے؟ بزرگ سے امانت تھی۔ کون سے شیعہ مومن اس وقت مکے میں تھے جن کی امانت رسول اللہ کے پاس تھی؟ سب کفار و دشمنوں ہی کی تھی نا۔ یہ عمل بتلاتا ہے امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جو خدا یہ کہتا ہے امانت میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، وہ خدا خود امانت دار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، ہو گئی نا بات؟ اب یہاں پر مفاتیح میں شروع ہی میں ایک دعا ہے، دعائے عدیلہ اس کو بولتے ہیں۔ دعائے عدیلہ میں ہے کیا؟ سارے عقائد ہیں، وہ پڑھو، اس کے بعد اس دعا میں لاز میں پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس کو تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، مرتے وقت مجھے پلٹا دینا، خدا سے زیادہ امانت دار تو کوئی ہے نہیں۔ تو بچنے کا طریقہ ہے تو دعائے عدیلہ پڑھو، صلوات در مبارک ہے۔ تو بس پیغمبر نے فرمایا یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جس کا دن سارے دنوں سے افضل، جس کی رات ساری راتوں سے افضل، جس کی گھڑیاں سارے لمحوں سے افضل، اس میں تمہاری سانس عبادت، اس میں تمہاری سانس تسبیح، اس میں تمہاری نیند عبادت، اس میں تمہاری دعا مقبول۔ فاسأل اللہ بنیات صادقہ، بس اللہ سے مانگو سچی نیت کے ساتھ۔ یہیں سے گھوم گئے تھے آگے کل، خدا سے طلب کرو بنیات صادقہ ان یوفقکم للصیام، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تم کو اس مہینے میں روزے کی توفیق دے۔ 1 منٹ لگے گا، کسی منسٹر کے یہاں شادی ہے اور بڑا زبردست، دور و نزدیک سے آپ سے بھی جان پہچان ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، علی رضا صاحب، وہ منتری جی کے اسسٹنٹ، میری جان پہچان ہے۔ میں نے کہا یار علی رضا جگاڑ کرو یار، ہم کو بھی کارڈ مل جائے، ہے نا؟ تو یہ کیوں ہمیں یار ایک دعوت میں نہیں جاؤ گے کیا؟ کہا نہیں، بڑے آدمی کی دعوت ہے، بڑے لوگ آئیں گے، فوٹو کھینچے گا، تو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس نے تم کو رمضان میں دعوت دی ہے، لہذا جگاڑ لگاؤ کہ کارڈ واپس نہ ہونے پائے۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پاک دل اور سچی نیت کے ساتھ دعا کرو خدا سے ان یوفقکم للصیام، کہ خدا اس مہینے میں روزے کی توفیق دے، وَتِلَاوَةَ کتابہ، دعا کرو اللہ اس مہینے میں تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ خدا میں تو گندا آدمی ہوں، میں تو نالائق آدمی ہوں، تو نے ہی کہا ہے نا لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بکتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو ہم لوگ تو پھنس جائیں گے، لیکن اس میں ایک سے ایک مومن ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ خدا میری نہیں سنتا،
کوئی بات نہیں، میں گناہگار ہوں، ان مومنین کے وسیلے سے یا اللہ ہم سب کو اس مہینے میں دعا، عبادت، روزہ، تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا کی بارگاہ میں آؤ، وسیلہ لے کے آؤ، ہے نا؟ ہمارے یہاں باب الحوائج بہت سے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بولیے۔ حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ اور کوئی باب الحوائج یاد آ رہا ہے آپ کو؟ وہ تو امام کاظم علیہ السلام تو پہلے، امام کاظم باب الحوائج، ابو الفضل علیہ السلام باب الحوائج، اور کوئی یاد آ رہا ہے؟ جناب علی اصغر باب الحوائج۔ خدا ایک بات کہیں نا، ایک رک جائیے ایک منٹ۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر نے اثر شروع کیا نا، امام حسین سرانے تھے، اور جب جگر کے ٹکڑے قے میں گرنے لگے، امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ امام حسن نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آپ کی یہ حالت دیکھ کے اس وقت امام حسن علیہ السلام اپنی تکلیف بھول کے جانتے ہیں کیا فرماتے؟ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے حسین مگر تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، یعنی کربلا سے بڑھ کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حد یہ ہے جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، روایت کہتی ہے امیر المومنین نے فرمایا حلم تزود من امکم، آؤ اماں کا آخری بار دیدار کر لو۔ تاریخ کہتی ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ، ایک چیخ ماری، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز ہے علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ جنازہ قبر کے پاس آ گیا، وہ جلدی جلدی بس گزار دیا میں نے۔ ایک عورت کو امیر بھائی دفن کرنے میں کتنے آدمی چاہیے؟ کم از کم 2 تو قبر میں اتریں گے، ہے نا، 2 اوپر ہوں گے، اور کبھی کبھی بیچ میں کمر میں کپڑا لگا کر کے، تو 4 نہیں تو 5 آدمی چاہیے۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے؟ لیکن بتاؤں آپ کو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی سید اولاد رسول ہو۔ سیدو بتاؤں فاطمہ کی حالت کیا تھی؟ روایت کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ مولا نے اکیلے بچوں کی طرح فاطمہ کے جنازے کو ہاتھ پہ لے لیا، لے کے آئے قبر کے پاس۔ اب کس کو اتار دیں قبر میں؟ لگتا ہے رسول اللہ اس مشکل کو سمجھ رہے، 2 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت دے دو، قبر برابر ہو گئی۔ خدا نصیب کرے انشاءاللہ مدینے جائیے انشاءاللہ۔ ایک بات کہوں، مدینہ مدینہ جناب فاطمہ، رسول اللہ، امام حسن، امام سجاد، امام باقر، 6 معصوم ہیں وہاں بھائی 14 میں سے۔ روایت کہتی ہے جب بی بی کو دفن کر لیا گیا، سرہانے قبر کے رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے مولا بیٹھ گئے اور کہنے لگے سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہے، ابھی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بعد ہم پر گزری کیا ہے۔ بیان کرتے کرتے ایک جملہ بڑا عجیب ہے مولا کا، فرماتے ہیں قلّ، ایک بات کہیں قرآن میں آیت ہے
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے ان کے صبر کی بنیاد. امام سے بڑا کوئی دنیا میں صابر نہیں ہے. السلام علیکم یا اصبر الصابرین یا امیر المؤمنین. لیکن علی نے جانتے اس وقت کیا کہا؟ بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں قَلَّا یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں ہے. عباس مولا کے چچا، رسول اللہ کے چچا، بازو تھاما، قبر سے پکڑا کے گھر لائے. عمار یاسر نقل کرتے ہیں کہ مولا کو تو پکڑا وکڑا کے ہم لوگ آ گئے مسجد، بغل میں مسجد بھی ہے، نماز شب وغیرہ پڑھی، صبح کا وقت ہوا، نماز صبح وغیرہ کے بعد دعا ہوا، اجالا ہو گیا. جیسے ہی مسجد سے نکلے کچھ لوگ مل گئے، کہا اچھا ہوا عمار آؤ چلو ہم لوگ بھی علی کی طرف چل رہے تھے، پتہ کیا جائے کہ دفن وفن کا کیا پروگرام ہے. عمار نے کہا دفن؟ وہ تو رات دفن ہو گئی، ہم لوگ دفن کر کے ہی تو مسجد آئے تھے. عمار کہتے اس شخص کو اتنا غصہ ہے مجھ کو ایک تماچا مارا. میں نے کہا بھیا میری کیا غلطی ہے بھائی، ہم نے خالی شرکت کی ہے. وہاں سے یہ لوگ آئے غصے میں، علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم جو جنازہ اٹھاتے اور شان سے نماز پڑھتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، علی تم نے اچھا نہیں کیا. مولا نے کہا میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، جو وصیت تھی میں نے وصیت پر عمل کیا. ایک شخص کہتا ٹھیک ہے جو آپ کو کہنا تھا کرنا تھا آپ نے کر لیا نا، لا بھائی کچھ عورتوں کو لے کے آؤ، ہم جا رہے ہیں قبر کو کھودیں گے، لاش نکالیں گے، نماز پڑھیں گے، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے. بس یہ وہ موقع تھا. اب تک برداشت کرنے والا میرا مولا ابا ڈالی دوش پر کئی قبریں بنا دی تھی کہ پتہ نہ چلے اصلی کون سی ہے. انہی میں سے ایک قبر پہ آگے کھڑے، آؤ ہاتھ لگا کے دیکھ لو اگر ہمت ہے تو. کہ اتنے میں ایک شخص آیا دور سے کہا کیا کر رہے ہو یار تم لوگ، کیا ہوا؟ کہا ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا کہ اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، وہ منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، پیلی ریدا دوش پہ ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا. وہ ایسا اس نے روایت سنائی، یہ سب ڈر گئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے یا علی، ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، چلے گئے. امام حسن کا جملہ پھر یاد دلاؤں. امام حسن نے کیا کہا؟ لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، مگر اے حسین آپ کی کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ مدینے میں تھے، کھڑے ہو گئے، بی بی کی قبر نہیں کھودنے پائی نا، لیکن ہائے آپ کے ہم نام دیتا جس کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، ان ظالموں نے نیزہ چبو چبو کے بچے کی لاش نکال. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما.